میرا یقین کیجیے، آپ کے رونے، پریشان ہونے، درد سہنے اور آپ کے غمزدہ ہونے کا اثر صرف اور صرف آپ کی ذات پر پڑتا ہے، کسی دوسرے شخص پہ نہیں۔ بعض اوقات آپ کسی انسان سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے، لیکن آپ اس سے فاصلہ ضرور اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اپنے دل اور جذبات کی ناقدری ہونے سے بچا سکیں۔ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں۔ محبت ایسا پرندہ ہے جو بے ادبی کے پنجرے میں سسک سسک کر مر جاتا ہے۔ جن سے محبت کریں، لگاؤ رکھیں، ان کا احترام بھی کرے۔ جسے ایک بار دوست پھر اس کی شان میں گستاخی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، اولین شرط ادب ہے۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اس طرح مت چلے کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں اور آپ کو نظر بھی نہ آئے۔ کچھ عقل کا ہاتھ تھامیں اور ملک الموت کے آنے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں، آپ دوسرا کیجیے۔ اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اپنے رب سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے دستبردار ہو جائے، اس سے پہلے دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ موت سے نہ ڈرو، بلکہ زندگی سے ڈرو، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو، وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ احتیاط کیا کریں، لوگ پہلے اپنی عادت ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو تمہیں سمجھنا ہے سمجھ لو۔ جب حالات تم پہ حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی اور بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا۔ میں نے ہمیشہ دو لوگوں کو زندگی میں پریشان دیکھا ہے، ایک سچا اور دوسرا وفادار، باقی منافق تو ہر جگہ فٹ پایا ہے۔ انسان جب ایک حد تک درد سہ لیتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ شکایتیں کرتا ہے اور نہ ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ عبادت دل سے کیجیے، مخلص دل جب رب سے جڑتا ہے تو اس کی محبت میں پروان چڑھنے والا دل اس کی بے پناہ رحمت کے حصار میں جھومتا ہے، پھر اس پاک ذات کے نام کا ورد ہی ہر وقت لبوں پر رہتا ہے۔ جب کھو جانے کی عادت ہو جائے تو پھر چیزوں کے کھو جانے، لوگوں کے چلے جانے اور یادوں کے مٹ جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔
ہم ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے، اس حقیقت کو سب جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، اور آخر میں صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے، باقی کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم متحد ہو، اور جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑے، وہاں انقلاب نہیں قحط آتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ، پچھتاوے، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے، اور یاد رکھو زندگی میں تنہا شخص ہی زیادہ دکھی رہتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ اگر لوگ تمہاری صفت بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں ہے تو تکبر نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ افواہ نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیر خواہوں سے زیادہ ان لوگوں کو اپنے لیے مخلص سمجھتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ آپ کی بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اچھی اور بہترین صحت عطا کرے۔ لوگوں کی خوشیاں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں رہ سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور باقی ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے۔ بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ دلوں میں نفرت لیے من و مٹی تلے جا سکتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ کہ تم سچے ہو۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچے ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کر سکتی ہے۔
جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ پاک کی محبت کہ وہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر بھی لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا ہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ جس گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنے گھر میں بہنوں بیٹیوں کو دعوت پر بلاؤ، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ زمین اور اگلی زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور اچھی عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جو سوچے سمجھے بغیر منہ سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔